والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. ہم کسی بھی پروگرام کو جب اٹینڈ کرنے آتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، یا وہ حسب عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر پائی جاتی ہے. اگر حسب عادت ہو تو پھر ہمارے اعمال میں اور دوسروں کے اعمال میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، کیونکہ آپ رمضان کی عید مناتے ہیں، کوئی کرسمس مناتا ہے، کوئی ہولی مناتا ہے. تو اعمال اگر حسب عادت کیے جائیں
تو پھر ہر قوم کے کچھ نہ کچھ اعمال ہیں، لیکن اس عمل کے پیچھے اگر فکر پائی جائے تو اس عمل کی ویلیو ہے۔ تبھی فرمائے خدا جب جزا دیتا ہے تو عمل کو دیکھ کے نہیں دیتا، خدا جزا بندے کی نیت کو دیکھ کے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی مسجد بنائے اور اللہ کی دربار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت چھوٹا سا عمل کرے لیکن خدا کی دربار میں بہت زیادہ قیمتی ہو۔ کہ جب آپ سنتے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو 5 منٹ تو سوچیں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر کیسے ہو گئی؟ جب کہ وہ ضربت لگی تو وہ ایک لمحہ تھا۔ کل میں نے کہا نا کہ دعا کیا کریں خدا میرے لمحوں کو بابرکت فرما، اور لمحہ اتنا بابرکت تھا کہ عبادت ثقلین سے بھی افضل بن گیا، کیونکہ خدا یہ ہزاروں ضربتیں جو لگ رہی ہیں ضربتوں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ ضربت لگانے والے کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ کہ بچوں کا واقعات سناتے ہیں کہ بھائی ہارون مسجد بنا رہا تھا اور بہلول نے پوچھا کہ ہارون کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، ماسک بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ کہا کہ ہارون جب مسجد بن جائے تو اوپر لکھ لینا کہ بہلول مسجد۔ تو ہارون نے کہا لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں، تو بڑا تیز نکلا، محنت میں کروں، زحمت میں کروں، پیسہ میں لگاؤں، مسجد میں بناؤں، لیکن اینڈ میں نام کس کا آ جائے؟ تمہارا آ جائے۔ تو بہلول نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ مسجد بنانا اور ہے، اپنا نام بنانا اور ہے۔ ذکری مسلمان بننا اور ہے، فکری مسلمان بننا اور ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں ذکر کی کمی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے تراویحوں کی بھرمار ہوتی ہے، حج و عرفات کے دن آئے ذکر کی بھرمار ہوتی ہے، شب قدر آئے ذکر فراواں ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اگر ذکر کرنے سے مسلمان فلاح و بہبود پاتے تو آج ہم ساری اقوام عالم سے آگے ہوتے۔ ذکر کئی اقوام کرتی تھیں، لیکن جن قوموں نے فکر کیا خدا نے ان قوموں کو عزت بھی دی، وقار بھی عطا کیا۔ اب یہ محفل ذکر اہل بیت کرتی کیا ہے؟ اگر یہ محفل وہ کام کرے تو ہمارے وجود میں ترقی آئے گی، اگر وہ کام نہ کرے تو پھر ہم بھی اسی طرح ہیں جس طرح دوسرے ذکر کر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، سردی کی خاصیت ہے کہ جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو سردی چیزوں کو جمع دیتی ہے، فریز کر دیتی ہے چیزوں کو، جتنا مائنس میں جائے گی اتنا چیزوں کو فریز کرتی جائے گی۔ جب ہم تقسیم کرتے ہیں انسان اور حیوان کی تو 4 تقسیمات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان میں ان 4 وجودوں کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے۔ حیوانات، انسانات، نباتات، جمادات، کہ اس کائنات میں یا انسان ہے یا حیوان ہے یا پلانٹس ہیں، پودے ہیں، گرینری ہے، یا جمادات ہیں۔ جماد کہتے ہیں اس لکڑی کو، لوہے کو۔ اس وقت آپ کے چھت پہ جو لگا ہے یہ جماد ہے، جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ جماد ہے، میری انگلی میں جو انگوٹھی ہے یہ جماد ہے۔ جماد کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں حرکت نہیں ہے، موشن نہیں ہے، یہ ایک جگہ پہ رکا رہتا ہے، لہٰذا ایسے کیا بولتے ہیں؟ جماد ہے۔ اس کے اندر گروتھ نہیں ہے، یہ ممبر ہے تو یہی ممبر ہوگا، یہ نہیں 1 سال کے بعد آ جائیں یہ بچہ دے دے 2 ممبر ہو جائیں۔ یہ لوہا لگا ہے 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس میں نمو ہو۔ نباتات کو نباتات کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں نمو ہے، دانہ آپ نے زمین میں ڈالا وہ درخت میں بدل گیا، شکم مادر میں نطفہ تھا وہ بچہ بن گیا۔ انسان آخری فطرت کمال کا وجود ہے۔ جب ہم وجود میں آئے تو ہم جماد تھے، جب ہم نے بڑا ہونا شروع کیا تو ہم نبات بنے، جب ہم نے حرکت کرنا شروع کر دی اور ایموشنز تھوڑے بہت ہمارے اندر آ گئے تو ہم حیوان بنے، اور جب ہمیں قوت عقل عطا کر دی تو ہم انسان بنے۔
تو خلقت خدا کا آخری موجود انسان ہے، کیونکہ ہم نے تاروں سفر کیا کیے ہیں، طے کیے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری کو لیں گے، وہ تھیوری ایک جگہ کے رک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بندر سے انسان بنا، دراصل انسان نے چاروں سفر طے کیے ہیں۔ یہ جب وجود میں آیا تو جماد تھا، جب بڑھنا شروع کیا تو نبات بنا، جب اس کے اندر قوہ شہوت وجود میں آیا، ہوس پیدا ہوئی، کھانے کی طلب، پانی کی طلب، شہوت کی طلب، غصہ اور اینگر اس کے وجود میں آیا تو یہ حیوان کہلایا۔ اور جب اس نے اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو، اپنی شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھا تو یہ انسان کہلایا۔ اب یہ پوری زندگی ایک جد و جہد چلتی ہے اس کو انسان باقی رہنے کے لیے۔ ہم دو سرحدوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، یا ہم کبھی سرحد انسانیت میں ہوتے ہیں یا سرحد حیوانیت میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بارڈر ہے کہ جس میں انسان کراسنگ کرتا رہتا ہے، جس میں ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنی مرضی سے کبھی حیوانی بارڈرز میں چلے جاتے ہیں، کبھی انسانی بارڈرز میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو جسم خدا نے دیا ہے وہ حیوانی ہے، جو روح خدا نے دی ہے وہ انسانی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں سمجھو اللہ میرج کرواتا ہے۔ اب دونوں کو مل جل کے اس کائنات میں چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، نبات کا مطلب جمود، جماد کا مطلب جمود، نبات کا مطلب نمو۔ یہ لکڑی جماد ہے، جماد مطلب فریز ہے، اس کے اندر ترقی نہیں ہے، اس کے اندر بڑا ہونا نہیں ہے، تبھی اس کو جماد بولا جاتا ہے۔ اب جب برف برستی ہے، سردی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سردی اس پانی کو جمود میں بدل دیتی ہے۔ پانی جماد نہیں ہے، لیکن جب حد سے زیادہ سردی بڑھتی ہے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ فریز ہو جاتا ہے۔ اسے بولتے ہیں جامد، جم جاتا ہے۔ اردو میں بولتے ہیں جم جاتا ہے، عربک میں بولتے ہیں کہ اس میں جمود آ گیا، یہ جم گیا۔ کہتے ہیں اگر پانی جمے تو مسئلہ نہیں، پانی اگر جم جائے، فریز ہو جائے، اور جمود جب آتا ہے تو موت اپنے ساتھ لاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ اگر کڑکدار سردی میں باہر کھڑے ہو جائیں، مائنس میں اگر سردی چلی جائے اور آپ کو ہیٹنگ نہ ملے تو آپ کا خون جم جائے گا، اور خون جیسے جیسے جمے گا، باڈی جیسے جیسے فریز ہوتی جائے گی، انسان کس چیز کا سفر کرے گا؟ انسان موت اور ڈیتھ کا سفر شروع کرنا کر دے گا۔ فرمایا اگر جسم جامد ہو جائے تو جسم کو موت آتی ہے، جسم مر جائے انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر فکر جم جائے، جسے ہم جمود فکری بولتے ہیں، فکریں اگر فریز ہو جائیں، فکر اگر ایک جگہ پہ جم جائے تو انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یا آج دنیا میں قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ جمود فکری کی نشانی ہے۔ جب فکریں جم جاتی ہیں، اب سوال ہے کہ بدن جمتا ہے سردی سے، فکر کو کون سی چیز فریز کر دیتی ہے؟ انسان کی تھاٹس کب فریز ہو جاتی ہیں؟ جس کو ہم اپنی عربی زبان میں تعصب بولتے ہیں۔ فکر کو جو چیز فریز کرتی ہے وہ تعصب ہے۔ کہ رسول کے بعد جب امت کی فکریں فریز ہوئیں، کس چیز نے فریز کیا؟ تعصب نے فریز کیا کہ قریش افضل ہیں، مہاجرین افضل ہیں، فلاں جناب کو تخت حکومت پہ لایا جائے۔ کہ بھئی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، فلاں قبیلے کے سردار ہیں۔ کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر مکتب اسلام سے عقل کو نکال دیں گے، عقل کا کام ہے فریز شدہ فکروں کو گلا دے، عقل کا کام ہے کہ آپ کی فکر اور ذہن کو فریز نہ ہونے دے۔ عقل اس گرمی اور ہیٹ کا نام ہے کہ انسان کی فکر کو فریز ہونے سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ کہ جب امیر المؤمنین پوچھتے تھے کہ بھائی جناب میں کیوں نہیں، تم کیوں؟ کالی ہم تم سے کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔ جب بلال کہتے تھے بھائی تم مجھ سے افضل کیوں ہو؟ کہ کیونکہ ہم عرب ہیں، تیرا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے۔ تبھی خدا نے قرآن میں آیت اتاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا رنگ کو نہیں دیکھتا، خدا قوم کو نہیں دیکھتا، خدا قبیلے کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے وجود میں تقویٰ کی حرارت ہے۔ اگر تقویٰ کی حرارت ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اور جب آپ سورہ تحریم پڑھتے ہیں تو خدا مثالیں دیتا ہے۔ قرآن مثالوں کی کتاب ہے، قرآن حکمت کی کتاب ہے۔
قرآن انسانوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کتاب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان دیکھو عزت و کرم انسانی انسان کو کب ملتا ہے، جب انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی بھی نام سے کوئی لڑائی نہیں رکھی گئی، لیکن ہمیں محدود کس تک کیا گیا؟ ناموں تک محدود کیا گیا۔ آج حد سے زیادہ شیعوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے تو ناموں سے۔ ارے نام سے نفرت کرو گے تو کیا ہوگا؟ کردار سے نفرت کرو، کیونکہ نام بھی اگر برا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کردار پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے شأن انسان کا کمال انسان کی فکر کی وجہ سے، ورنہ جیسا جسم آپ کا ویسا میرا، اور جیسا آپ کا ویسا کسی انگریز کا، کسی ہندو کا، کسی فاسق کا، کسی فاجر کا۔ ہمارے جسموں میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان کی ویلیو ہے انسان کی فکر کی وجہ سے۔ آج سارا مجمع بیٹھ کے یزید پہ لعنت کرے مثلا، اور بچہ آپ کا پوچھے کہ بابا یہ یزید پہ لعنت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ بولو یہ نام بڑا برا ہے، اسی لیے ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں۔ پھر جب زیارت ناحیہ کھولو گے، پھر امام زمانہ کا جب ایک سلام پڑھو گے، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولدہ عبداللہ و عبید اللہ، میرا سلام ہو یزید ابن سبیت پہ اور اس کے 2 بیٹوں پہ، عبداللہ اور عبید اللہ پہ۔ کربلا کے 4-5 شہید ایسے ہیں جن کا نام کیا تھا؟ یزید صاحب۔ ہم ناموں پہ لگے رہے، اور جب آ کے کربلا میں دیکھا تو کئی یزید نامی اصحاب امام حسین آپ کو ملتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کا نام یزید رکھ لیا جائے۔ یزید برا کب بنا؟ کربلا کے بعد یہ نام برا بنا۔ بیفور کربلا یزید برا نام نہیں تھا۔ کربلا کے بعد برا کیوں بنا؟ کیونکہ یہ کردار اتنا برا ہو گیا کہ اس کردار کا اثر اور اسٹیمپ اس نام کے اوپر بھی لگ گیا، لہٰذا اس کے بعد ہم نے دوری کی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کا نام یہ نہ رکھو، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کربلا والا یزید نہ آ جائے۔ تو نام وہ رکھو جس کے پیچھے صفت اچھائی والی صفت ہو۔ تو یہاں جنگ ناموں کے ساتھ نہیں ہے، جنگ کس کے ساتھ ہے؟ کرداروں کے ساتھ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہر مسلمان کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے اس بدبخت شیطان سے اعلان براعت، اعلان بیزاری کرتا ہوں۔ تو میں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے یہ شیطان ہے کون بھائی، جس پہ ہر بسم اللہ سے پہلے آپ ایک لعنت فائر کرتے ہو؟ یہ کیا ہے شیطان؟ یہ کون ہے شیطان؟ تو کہا کہ مولانا عجیب بات ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، یہ ابلیس ہے جس پہ ہم ڈیلی لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ابلیس ہے، خدا کو نہیں پتا تھا؟ کا پتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، کہ اے خدا میں براعت کرتا ہوں کس سے؟ ابلیس سے۔ یہ کیوں بولا کہ کہو شیطان سے؟ یہاں تو بچہ بھی شرارت کرے تو کہتے مولانا بڑا شیطان بیٹا ہے میرا۔ تو جب یہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان کہتے ہو تو یہ کون سا شیطان ہے بھائی؟ یہ آج والا ہے، کل والا ہے، جو گھر میں شرارت کر رہا ہے وہ شیطان ہے؟ کون سا شیطان ہے؟ آپ نے بول دیا کہ یہ شیطان کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ تو اللہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کرتا نا کہ میں اظہار براعت کرتا ہوں ابلیس سے، لیکن یہ نہیں کہا ابلیس سے، کہا کہ بولو شیطان سے۔ کیوں بولا کہو شیطان سے؟ کیونکہ ابلیس نام ہے، شیطان صفت ہے۔ ابلیس جب تک ابلیس تھا اس پہ لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن اس پہ لعنت آ گئی۔ تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک تو رہے گا برا نہیں ہے، لیکن جب تیرے اندر شیطنت کی صفت آ جائے گی تو لعنت نام پہ نہیں کی جاتی، لعنت صفت پہ کی جاتی ہے۔ اب اگر ابلیس پہ صرف لعنت ہوتی تو لعنت کا دائرہ محدود ہو جاتا، اس کا سرکل چھوٹا ہو جاتا، اور اگر لعنت محدود ہو تو بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔
اگر میں بولوں کہ لعنت ابلیس پہ، جب آدم کو پیدا کیا تب ایک ابلیس تھا اور اس پہ لعنت بھیج رہا ہوں، تو اس میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. یہ ایک ہسٹری کا واقعہ ہے اور ہسٹری کے واقعے کو پڑھ کے میں اظہار برات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، آپ کو پتہ چلا ایک بندے نے ایک کو مارا، آپ نے کہا اس نے بڑا برا کام کیا ہے، اس کا میری ذات پہ کون سا اثر ہے؟ لیکن جب میں کہتا ہوں شیطان پہ لعنت، تو شیطان ایک کردار بن جاتا ہے، اور لعنت محدود نہیں ہوتی. یہ لعنت تا قیامت چلتی رہتی ہے کہ جس کے اندر شیطان کی صفت ہے اس کے اوپر لعنت چلتی جائے گی. جب سلام آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے وعلی عباد اللہ الصالحین، میرا سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر. جب تک نیکی چلتی رہے گی، نمازیوں کے نماز میں سلام بھی نیکوں پہ جاتا رہے گا. تو یہ مکتب صفت کا مکتب تھا، اور صفت کو انسان جب سمجھے گا تو انسان کی فکر کیا ہوگی؟ بیدار ہوگی. تو سمجھو فکر کو جو چیزیں فریز کر دیتی ہیں ان میں ایک چیز کا نام ہے تعصب. تعصب اگر قوم کا ہو، انسان کی فکر فریز ہے کہ جناب میں آپ سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہیں؟ مثلا کوئی کہے کیونکہ میں پنجابی ہوں. میں بہتر ہوں. کیوں بہتر ہیں؟ کیونکہ مثلا میں گجراتی ہوں. میں بہتر ہوں. کیوں بہتر ہیں؟ مثلا کیونکہ میں شیعہ ہوں. میں بہتر ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میں بہتر ہوں کیونکہ میرا رنگ آپ سے زیادہ گورا ہے. جب رنگ، نسل، فرقہ اور مذہب آ جائے تو وہاں پہ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تعصب پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ رنگ نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں. بہتری اگر انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کی صفت کی وجہ سے آتی ہے. شیعوں نے تعصب کی وجہ سے علی کو امام نہیں مانا، علی کی صفت کی وجہ سے علی کو امام مانا. اور ہم آج بھی کھلم کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ کا یہ اصرار ہے اور آپ کا دل ہے کہ شیعہ علی کو چھوڑ دیں، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ ہم شروع سے دلیل کے ماننے والے ہیں، اور دلیل یہ کہتی ہے اگر علی کو چھوڑ رہے ہو پھر کسی ایسے کو امام بناؤ جو امامت میں، شجاعت میں، حسب میں، نسب میں، علم میں، تقوی میں، حکمت میں علی سے بہتر ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا نعرہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خوشنودی بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند تر صلوات. تو جب آپ دلیل اور فکر کو لے کے چلو گے آپ سے کوئی کلام ہی نہیں کر پائے گا. آپ بولو گے کیوں علی کو چھوڑوں؟ اصلاً یہ جو نمبرز پہ جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ زیادہ دلیل یہ فلاں نے نماز پڑھا لی اس لیے افضل ہو گئے. تو کتنوں نے نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی؟ یہ دلیل تھوڑی ہے کہ آج جو پیش امام ہے کل وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے. ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے تو اس کو فائنانس کا علم ہونا چاہیے. آپ نے اپنی باڈی کا علاج کرانا ہے تو جناب ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. تو ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے. اب ہم یہ بولیں کہ فلاں جناب اس لیے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہے. بھئی ایج زیادہ ہونے سے امت کی اصلاح کا لینا دینا نہیں ہے. ہر چیز میں دلیل ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے فکریں فریز ہو جاتی ہیں ایک تعصبات کی وجہ سے. جناب سیدہ کو جو تکلیف ملی وہ عرب کے تعصب کی وجہ سے. کربلا میں اگر ظلم ہوا تو تعصب کی وجہ سے کہ بنو امیہ کہتے تھے ساری فضیلتیں اہل علی کو کیوں ملے. یہ کون سا کنسیپٹ ہے کہ علی امام ہوں گے پھر علی کے بیٹے امام ہوں گے؟ اس وقت ہانی بن عروہ نے کہا ایک تو اللہ کی مرضی ہے، دوسرا اللہ اگر بنا بھی رہا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ بنا رہا ہے. کہا تو برہانکم، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل اور ریزننگ ہے تو ہمارے پاس لاؤ. اگر علم میں ان سے بہتر ہے، حسب میں ان سے بہتر ہے، نسب میں ان سے بہتر ہے. انبیاء کے بیٹے بہت زیادہ تھے لیکن نبوت یوسف کو ملتی ہے. 6 7 بھائی. یہ نہیں کہ ہر نبی کا بیٹا امام بن جائے، اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ اگر نبی کی بیوی ہے تو خدا نخواستہ وہ افضل ہو گئی. پھر خدا مثال دیتا ہے قوم لوط کی بیوی دیکھو، نوح کی بیوی دیکھو، نوح کا بیٹا دیکھو، اصحاب عیسیٰ دیکھو کہ صحابی عیسیٰ تھا لیکن حضرت عیسیٰ کو وہ پھنسا رہا تھا. نبی کی بیٹی تھی لیکن نبی کی بیوی تھی لیکن نبی پہ ایمان نہیں لائی. نبی کا بیٹا تھا ایمان نہیں لایا. اللہ یعقوب کے بیٹوں کو قصے سناتا ہے. پروردگارا مسلمان اتنا تعصب دکھاتے ہیں اپنے نبی کے اصحاب پر، ازواج پر، اور پروردگارا
تو ایک لمحے کے لیے بھی تعصب نہیں دکھا رہا۔ یعقوب کے بیٹوں کی برائی کر رہا ہے قرآن میں، کبھی نوح کے بیٹے کی برائی کر رہا ہے، کبھی نوح کی بیوی کی برائی کر رہا ہے، کبھی لوط کی بیوی کی برائی کر رہا ہے۔ پروردگارہ تھوڑی سو پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ ارے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کے اصحاب ہیں، لیکن اللہ کی آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں، آغاز خلقت سے لے کر دونوں بیٹے نبی کے تھے، لیکن کریڈٹ اسے ملا جو بندہ صالح تھا، چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے راستے پہ نہیں چلے گا تو وہ فی النار ہو جاتا ہے، لیکن اگر راستے الہی پہ چلتا ہے میں اسے جنت پہ سنوار دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر تعصب نظر نہیں آتا، کیونکہ تعصب ہو تو انسان کے ذہنوں کو فریز کر دے۔ یہ ذہنوں کو کھولنے کے لیے آئی ہے، یہ فکر کو گھولنے کے لیے آئی ہے، یہ انسان کی جمی ہوئی وجود کو پگھلانے کے لیے آئی ہے کہ انسان میں تجھے اصول بتا رہا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب جب لفظ انسان بولا اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں اولیاء بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں ازواج بھی ہیں، اس میں اصحاب بھی ہیں۔ فرمایا جس پر لفظ انسان صادق ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ پروردگارہ کیا سارے خسارے میں؟ کہ نہیں، یہ قید لگا رہا ہوں، الا الذین آمنوا، وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے۔ اور ایمان لانے والوں کی نشانی یہ نہیں کہ صرف کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو سمجھ لو یہ مومن بن گیا۔ ہمارے یہاں مومن کی تعریف اور ہے، اللہ کے یہاں مومن کی تعریف اور ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دے۔ اور پروردگارہ کیا صرف عمل صالح انجام دے، مسجد بنائے، امام بارگاہ بنائے، خیر و خیرات کرے؟ فرمایا نہیں، صرف عمل صالح بھی نہیں، خوارج کے عمل صالح انجام نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کوفے میں تھا، مولا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، کہ عمل صالح انجام نہیں دے رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کے عمل صالح انجام نہیں دے رہا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کے عمل صالح انجام نہیں دیتا تھا۔ کیا زبیر عمل صالح انجام نہیں دیتا تھا؟ کیا طلحہ عمل صالح انجام نہیں دیتا تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، دربار میں حق مانگنے گئے ہیں؟ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہ نہیں، ایمان لائے، عمل صالح لائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ سب سے کٹھن، سب سے مشکل ترین گھڑی ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہو، روزہ تو رکھ رہے ہو، حج و عمرہ تو کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ حق کا ساتھ بھی دے رہے ہو کہ نہیں؟ اس وقت جو وار ہے وہ آئیڈیولوجیکل وار ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہ کون سا مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، آج یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد حق کا ساتھ بھی دے رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھے پر یزید کا ساتھ دے، کہا یہ خسارے میں ہے۔ اگر نماز پڑھے اور آج کے یزیدیوں کے نعرے لگائے، کہا یہ بھی خسارے میں ہے۔ رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ رسول خدا نے ایک لفظ میں مسلم کی ڈیفینیشن بتا دی کہ ڈیفینیشن آف مسلم یہ ہے، مسلمان وہ ہے جب اسے رائٹ بات کا پتہ چلتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور رونگ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلم کا مطلب صحیح کا ساتھ دینے والا، مسلم کا مطلب غلط کو چھوڑنے والا۔ آفس میں ہو، آپ کو پتہ چلا ایک بندے کو نکالا جا رہا ہے لیکن وہ صحیح بات کر رہا ہے، اسے غلط طریقے سے نکالا جا رہا ہے، اب یہاں پہ آپ صحیح کا ساتھ دو گے یا اپنی جوب کو بچانے کا ساتھ دو گے؟ کہ جو صحیح اور غلط میں تفصیل کر دے وہ صحیح، وہ مسلم ہے۔ دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ اس ممبر سے وہ شیعہ بولے یا سنی بولے یا ہندو بولے، کوئی بھی گفتگو کرے، لیکن سوال یہ ہے جب کلام تیرے کانوں سے ٹکرائے، وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نبی کی بیٹی صحیح تھی یا مد مقابل والا صحیح تھا۔ یہ فیصلہ جو کرے وہ مسلم ہے۔ لیکن جو بیچ میں اٹک جائے، جسے صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہ لگے، دو لوگوں کے درمیان جنگ ہو جائے، اسے پتہ نہ لگے، یہ بولا جائے کہ آپ اب کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، یہ عجیب نعرہ ہے، پلورلزم کا نعرہ ہے، کہ مطلب سارے کے سارے
حق ہیں، تو بھی رائٹ ہے، آپ بھی رائٹ ہو، آپ بھی رائٹ ہو، میں بھی اپنی جگہ پہ رائٹ ہوں، ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ رائٹ ہیں۔ مطلب کسی کو بتاؤ نہیں کہ صحیح کیا ہے، کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے صحیح غلط کو بتانا، میری ڈیوٹی نہیں ہے صحیح غلط کو پہچاننا، میں جو کر رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، اگلا بندہ مر رہا ہے، جی رہا ہے، ظلم میں ہے، حق میں ہے، باطل میں ہے، میرا لینا دینا نہیں ہے۔ کہ جنگ صفین صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کے لیے آئی، کربلا صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے بتائی گئی کہ دیکھو کہ اس عالم میں صحیح جگہ پہ کون کھڑا تھا اور غلط جگہ پہ کون کھڑا تھا، اور آج اپنے لیے فیصلہ کرو کہ تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فرمایا جو صحیح کو صحیح کہے وہ مومن ہے، اور کا صرف صحیح کو صحیح نہیں کہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، واللہ خدا کہتا ہے جب صحیح کا ساتھ دو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور پھر ان مصیبتوں پہ صبر کرو گے تو حسینی کہلاؤ گے۔ اس وقت بڑا مشکل ہے کہ تقریباً ایک اسلامی ملک جس نے پوری دنیا میں ایکسٹریم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا، کہ تھوڑی سی بات پہ بدعتی، تھوڑی سی بات پہ مشرک، تھوڑی سی بات پہ کافر، اور اکسایا مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آج وہی ملک جب سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے کہ پہلے ایکسٹریمسٹ بنایا، دین میں ایکسٹریمسٹ، اب دنیا میں ایکسٹریمسٹ۔ تقریباً جو رپورٹ ہمارے پاس پہنچی ان کے جیلوں میں 400 کے قریب ان کے اپنے مولوی ہیں، اپنے ہی مولویوں کو جیل میں ڈالا ہے، کیونکہ جو فصل لگائی تھی اب وہی فصل ان کے سامنے بول رہی ہے۔ اب اس عالم میں اگر آپ کسی کو بولو تم غلط کر رہے ہو اور یہ کام غلط ہے، حق کو بیان کرو گے تو آپ کو کہاں ڈالا جائے گا؟ زندان میں، نوکری چلی جائے گی، جاب چلی جائے گی، شاید زندگی کو خطرہ پڑ جائے۔ یہاں پہ کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ جب حق کا ساتھ دو گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر۔ غیبت نعمانی میں فرماتے ہیں جب دجال آئے گا، یہ کیپٹلزم کہ کہے گا اگر میرے رولز، میرے قوانین کو نہیں مانو گے، وہ تمہاری روزیوں کو، تمہارے ہر چیز کو تمہارے اوپر باؤنڈ کر دے گا، سخت کر دے گا، کہ کمانا مشکل ہو جائے گا، تمہارا اس نظام میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کہ معصوم فرماتے ہیں اس زمانے میں حق پہ چلنا ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چونٹی چلے اور بندہ چونٹی کو ڈھونڈ سکے۔ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھے اور اسے برداشت کرے۔ آج جو لوگ ان سے ایگری نہیں کرتے، تو میں آج کا ورڈ یوز کرتا ہوں، معصوم نے روایت میں کل کا ورڈ یوز کیا کہ وہ اس کے مال کو اس کے اوپر تنگ کر دے گا، تمہیں بھوک میں ڈال دے گا، وہ تمہارے رزق اور روزی کو بندش میں ڈال دے گا۔ اس وقت کسی مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مطلب، میں تو اپنا کھاؤں گا، میری تو اپنی کھیت ہوگی، میرے اوپر روزی کی بندش کیسے کرے گا؟ آج سمجھ آیا جب کچھ ملکوں پہ سینکشن لگائے جاتے ہیں، اکاؤنٹ نہیں کھول پاؤ گے۔ پاکستان میں جب سختی کی جاتی ہے تو لوگوں کو 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ 4th شیڈول مطلب اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، جاب نہیں مل سکتی، ٹریول نہیں کر سکتے، پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ سینکشنز صرف اس بات پہ کہ آپ حق نہیں بول سکتے۔ ایک بار بولا جائے فریڈم آف اسپیچ، جو بولنا چاہے بول سکتے ہو، کہ مولانا ہمیں کا جلوس نکالنا نکالو، لیکن فلاں کنٹری کا نام تمہارے بل بورڈز پہ نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہی 4th شیڈول والا حال ہوگا، اکاؤنٹ ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فریز ہو جائے گی۔ حق گوئی، حق کو اعلان کرنا، حق کا ساتھ دینا، ایون صرف یہ بولنا کہ حق کس کے ساتھ ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ظالم کون ہے۔ سینسرشپ، سینکشنز، لاکھوں پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں حق کا اگر ساتھ دو گے، اگر زینبی کردار بنانا ہے تو پھر بچے بھی مارے جائیں گے۔ ہاں حق کا ساتھ دو گے پھر علی اکبر بھی مارا جائے گا۔ ہاں سیدہ کا ساتھ دو گے یہ سختیاں بھی آئیں گی۔ مالک ابن نویرہ کا قصہ پڑھائیے اپنے بچوں کو، بتائیے کہ یہ تھاٹ تھی رسول کے بعد، یہ امت تھی جو رسول کے بعد آئی،
اب آپ اس امت سے امید رکھو کہ مسلمان ترقی کرے گا، امپاسبل ہے۔ رزلٹ امیر المؤمنین کو اسی وقت نظر آ رہے تھے، کربلا اسی وقت نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ نے ایک بہت عالی شان بلڈنگ بنائی، آپ نے اس پہ ملینز آف ڈالرز لگائے کہ میں ایک بہت بڑا سینٹر بنا رہا ہوں، کوئی کمیونٹی سینٹر بنا رہا ہوں، کوئی امام بارگاہ بنا رہا ہوں، کوئی مسجد بنا رہا ہوں، بلینز آف ڈالرز رکھے، لیکن آپ نے ہیڈ آف دا سوسائٹی اور ہیڈ آف دا سینٹر کسی ان پڑھ جاہل کو رکھا۔ تو ایک پڑھا لکھا آدمی بولے گا مجھے نظر آ رہا ہے 20 سال کے بعد کیا ہوگا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آفٹر 20 ایئرز، آفٹر 60 ایئرز، آفٹر 50 ایئرز آپ یہاں پہنچو گے۔ بچے کو جب آپ بولتے ہو بیٹا اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لی ہے، اگر آپ پڑھائی نہیں کرو گے، نائٹ آف دا ایگزام آپ فٹ بال کھیلو گے، آپ کرکٹ کھیلنے چلے جاؤ گے، تو میں ابھی سے آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں کہ فیل ہو جاؤ گے۔ بولے بابا آپ کے پاس کوئی علم غیب ہے؟ علم غیب کی ضرورت نہیں، اللہ نے 2+2 انسان کو کیا دی؟ عقل دی ہے۔ اگر جاہلوں کو مسند پہ بٹھاؤ گے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ اپنے نبی کے نواسوں کے قاتل بنیں گے، کیونکہ علم نہیں تھا۔ مالک ابن نویرہ نبی کے صحابی کو قتل کرے، یہ اور وہ دیکھیے کیا حال کیا۔ صرف مالک نہیں ہے، کتنے اصحاب رسول جنہیں قتل کر دیا گیا۔ جب قصہ نبی کی بیٹی سے شروع ہوا اصحاب تک آیا، جب اصحاب تک آیا تو نبی کے نواسوں تک آیا۔ امت کمپلیٹ ذلت اور رذالتوں کا سفر کر رہی ہے اور آج تک کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ امت نے آل رسول کے در کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، بک آف گاڈ اللہ کی کتاب اور اپنی عترت۔ اب کچھ لوگوں نے کتاب کو لیا، کتاب اگر اہل بیت کے سائے میں نہ ہو تو یہ کتاب گمراہی دیتی ہے، آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ فتوے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اسی کتاب سے۔ گمراہی کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی کتاب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کس کے سائے میں نہیں ہے؟ اہل بیت کے سائے میں نہیں ہے۔ اور بالکل برعکس ہے، یہ صرف اہل سنت کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم نے بھی اہل بیت کو لیا بٹ بک آف گاڈ کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو تم بھی اسی طرح گمراہی میں جاؤ گے جس طرح وہ گمراہی میں گئے ہیں کہ مولانا میں نے دامن امیر المومنین کو پکڑا ہے تو مجھے ہدایت مل جائے گی، علی کا دامن دوسرے ہاتھ میں قرآن کا سہارا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اہل بیت کی تعریف کرو پر قرآن کو چھوڑ دو، کیونکہ جب عقیدہ بیان کرو گے وہ کس کے سائے میں ہونا چاہیے؟ قرآن کے سائے میں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ایسے مکاتب، کبھی صوفیوں کے نام پہ، کبھی غلف کے نام پہ، پھر ایسی ایسی وادیوں میں انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ اصول قرآن بتائے گا۔ صراحتاً آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارا کوئی قول قرآن کے اصولوں سے ٹکرائے تو فرمایا اسے دیوار پہ مارنا، کیونکہ یہ میرا قول ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کے اگینسٹ چلا جائے۔ تو قرآن اتھینٹک بک ہے۔ اگر مجھے ہسٹری سے کوئی بات پتہ چلے، کوئی یہ بولے کہ امیر المومنین نے یہ کہا، اب میں اس کو کس سے ملاؤں گا؟ قرآن سے ملاؤں گا۔ امت نے جو یہ کہے کہ ہم نے قرآن، ایک حدیث کی مثال دے رہا ہوں، اس ٹاپک میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن صرف مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فکروں کو جامد کیسے کر دیا گیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھو آیت ہے نا، اب فکر کو اگر جامد کرنا ہے، فریز کرنا ہے، معاشرے کو جاہل بنانا ہے، آپ اس آیت کے ذریعے بنا سکتے ہو۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، مطلب اللہ کی جو اللہ کہے کرنا ہے، جو رسول کہے کرنا ہے۔ اللہ کہے نماز واجب پڑھوں گا، اللہ کہے روزہ رکھوں گا، اللہ کہے حج واجب ہے جاؤں گا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر جو اللہ کا رسول کہے وہ کرو، جو حکم جہاد دے جانا پڑے گا۔ فرمایا تمہارے نفسوں کا مالک ہے، اگر نبی کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو چھوڑنا پڑے گا، اگر مال تمہارا ہے نبی تم سے لے لے تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ رسول ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تیسری اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، یعنی سیم 3 اطاعتیں آ رہی ہیں نا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اب سیم ٹو سیم اس کی اطاعت بھی ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب بھائی صاحب امر کون ہے؟ رسول کا تو پتہ ہے،
اللہ کو تو سمجھ گئے، لفظ اللہ جس کا ذکر نماز میں کریں، قرآن میں کریں، حج پہ جائیں لبیک اللہم لبیک، پتہ چل گیا۔ محمد کون؟ جس کی عید میلاد النبی منائیں، یہ لبیک یا رسول اللہ کہیں، حدیثیں، سنتیں، سب کچھ پتہ چل گیا۔ یا رسول اللہ، یہ اولی الامر کون ہے؟ کیونکہ میرا انٹریکشن اللہ کے ساتھ پریکٹیکلی اس لائف میں اتنا نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ میرا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو نماز میں 17 منٹ آتا ہوں، تھوڑی بہت اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ دوسرا انٹریکشن میرا اللہ کے ساتھ کب بنتا ہے؟ جب حج وج پہ جاتا ہوں، بال تھوڑے چھوٹے کرنے ہیں، کس طرح حج کرنا ہے مولانا جلدی جلدی بتائیے، باطل نہ ہو جائے، قربانی اور یہ سارے مسائل وہاں جا کے میرا بنتا ہے۔ رسول کے ساتھ میرا کنیکشن 4 حدیثیں سن لی، 4 اخلاق کی باتیں سن لی، لیکن اسکول کے اندر، جاب کے اندر، گاڑی چلاتے وقت میرا اتنا کنیکشن نہیں ہے رسول کے ساتھ۔ لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے، اس کے ساتھ میرا کنیکشن بڑا زیادہ ہے، کیونکہ میں آج جی رہا ہوں۔ اور جو مسلمانوں نے تعبیر کی کہ فرمایا تیسری اطاعت اس کی واجب ہے جو وقت کا حاکم ہو، تو مجھے نہیں پتا اس وقت UK کا کون ہے، لیکن اس تفسیر کے مطابق، ڈیفینیشن کے مطابق، جو بھی وقت کا حاکم ہو آپ پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ عین ایسے جیسے رسول کی اطاعت، جیسے اللہ کی اطاعت، ویسے ہی وقت کے حاکم کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آپ مینٹلٹی دیکھو، اب کہا جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے اس کا قتل جائز ہے، وہ فاسق ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے اس سے جنگ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ تیسرا جناب جو بھی آئے، کیونکہ اس کی اطاعت واجب ہے، جو اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا لفظ نکالا خارجی، دین سے خارج ہوا، ایگزٹ کر دیا ہم نے اسے، کہ کیونکہ تو کس کے مقابلے میں آیا؟ وقت کے حاکم اولی الامر کے مقابلے میں آیا، امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، مومنوں کا امیر جو بنا ہے، جو حاکم بنا، اس کے مقابلے میں آیا۔ اب اس اولی الامر کو ہم کہتے ہیں مصداق۔ جب میں بولتا ہوں پانی تو آپ بولیں گے مولانا پانی کا مصداق کیا؟ میں کہوں گا یہ پانی ہے۔ آپ بولیں گے اللہ، میں کہوں گا اللہ کی تعریف یہ ہے ایسا وجود جو نظر نہیں آتا، جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے۔ آپ کہیں گے رسول، میں کہوں گا 1400 سال پہلے ایک شخص تھا جن کا نام محمد تھا، عبداللہ کے بیٹے تھے، پیدا ہوئے، وہ رسول تھے، وہ مصداق ہے۔ آپ کہیں گے اولی الامر کا مصداق کون ہے؟ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں مصداق کو پہچاننے میں۔ جب مصداق سمجھ میں نہیں آتا، اب آپ بولیں گے صحابی کا مصداق کون ہے؟ سوال یہ ہے، کہیں گے ابو ہریرہ بھی مصداق ہے، مالک ابن نویرہ بھی مصداق ہے۔ میں کہوں گا سچائی کا مصداق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب سیدہ اس کا مصداق ہے، وہ کہتے ہیں مد مقابل والا۔ یہ کتنا کنٹروڈکشن ہے اسلام میں کہ جناب سیدہ کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ، ترجمہ سب سے بڑی سچ بولنے والی، اور جس کے ساتھ آرگیو کر رہی تھیں اس کا بھی لقب ہے صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ اب سمجھ نہیں آتی کسی مفتی اور مولوی سے بولے سب سے بڑی سچ بولنے والی، سب سے بڑا سچ اب ہم کیا کریں بھائی؟ کنٹروڈکشن اتنا ہے کیونکہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ یہاں پہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہے کہ پہچان سکو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اولی الامر کون؟ کا جو وقت کا حاکم بنے۔ میں نے کہا نا قرآن اگر اطرت کے ساتھ نہ ہو تو انسان کی گمراہی اس میں آ جاتی ہے۔ اب پھر سوال کیا کہ بھائی مولا حسین کا فتویٰ کسی جاہل نے نہیں دیا تھا میرے عزیز، قاضی شریح، لفظ ہے قاضی، جسٹس شریح، چیف جسٹس ہے۔ یزید نے جب مولا حسین کو قتل کرنا چاہا تو اس نے ڈائریکٹ نہیں کیا، تاکہ اگر کل کوئی امت سے یہ پوچھے کہ آپ فلاں بندے کو اریسٹ کیوں کر رہے ہو، فلاں بندے کو کیوں مار رہے ہو، تو میں بولوں میرا کیا جائے بھائی، یہ تو آرڈر ہے فرام دا کورٹ، فرام دا جسٹس آف دا کورٹ، اس نے آرڈر دیا ہے۔ اور جب وہ آرڈر دیتا ہے تو اکارڈنگ قرآن، اکارڈنگ سننا، اکارڈنگ آیت آرڈر نکالتا ہے۔ اور جب اس نے آرڈر نکالا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہوا میں ایک آرڈر دے دیا تھا؟ اس کے پیچھے اس نے پروفز رکھے تھے
کہ رسول نے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ جو وقت کا حاکم ہو، اور حاکم کون ہے؟ اس وقت یزید ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں جو اولی الامر کے مقابلے میں آئے اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج منبروں پہ بیٹھ کے یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں تک حدیثیں گڑھی گئیں، لفظ گڑھی اس لیے بولوں گا کیونکہ پھر وہ قرآن کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر حاکم فاسق ہو تو دین؟ کہ لو کان فاسقا، اگر فاسق بھی ہو تو کیا ہوا؟ معاشرے میں استحکام اور معاشرے میں اتحاد اور یونٹی پہنانے کے لیے حاکم کیسا بھی ہو۔ پھر کہ رسول نے یہاں تک کہہ دیا اگر حبشی غلام ہو، اگر اس کا کان کٹا ہوا ہو، اگر اس کے بال کشمش کی طرح گول ہوں، اگر فاسق بھی ہو، تمہارے اوپر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ امت سنتی ہے، مفتی پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے کس کی بات پہ عمل کیا؟ رسول کی بات پہ۔ اب سوال ہے حسین نے کس کی بات پہ عمل نہیں کیا؟ الیاذ باللہ، کہ یہ تو اپنے نانا کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف تھے۔ یزید نے تو وہی کیا، قاضی شریح نے تو وہی فتویٰ دیا، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو کم کم پیسوں پہ اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیں، جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ ایک طرف خدا ہمیں یہ حکم دے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو نے حق کا ساتھ دینا ہے، دوسری طرف وہی خدا کہے اگر کوئی فاسق بھی آ جائے تم نے اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ملیں گی؟ ایک مرتبہ خدا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو نے تقوی اختیار کرنی ہے، دوسری طرف کہے کہ شرابی بھی آ جائے تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ ایک طرف پروردگار عالم کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، دوسری طرف اسی اللہ کا نبی کہے کہ اگر کوئی ظالم بھی اوپر آ جائے تم نے اس کے پیچھے کیا چلنا ہے؟ چلنا ہے۔ اگر دو چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہ ہوں، تبھی کہا جب دین سے عقلانیت کو نکالو گے یہ دین بت پرستی بن جاتا ہے۔ ان کے سجدے بت پرستی سے کم نہیں، یہ حج و عمرہ بت پرستی سے کم نہیں، کیونکہ اس دین میں عقلانیت نہیں ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین فرماتا ہے شیعہ شکر خدا ادا کرو، نحن ابناء الدلیل، تو شیعہ تب بنے گا جب تو دلیل والا بنے گا۔ اپنے ہر عمل کے لیے ایک لاجیکل آنسر ہونا چاہیے، دلیل یا قرآن سے ہو یا سنت رسول اور کلام اہل بیت سے ہو، اور خیال کرنا اگر کلام یا رسول کے کلام سے ہے اس کا ٹکراؤ قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دا فائنل ورڈز، جو آخری سینٹنس اور ورڈز ہیں وہ صرف پروردگار عالم کے ہیں۔ ہر کلام کو آپ نے قرآن کے ساتھ ملانا ہے، اور یاد رکھو قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ 1,01,24,000 نبی آئے، خدا نے ہر نبی کا قصہ نہیں سنایا۔ کیوں نہیں سنایا؟ کیونکہ ریپیٹڈ قصے تھے۔ خدا نے ان ہزاروں قصوں میں سے جو اثر انداز قصے تھے وہ تمہیں سنائے کہ دیکھو نوح کا قصہ پڑھو، دیکھو اس کی قوم کیوں تباہ ہوئی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا کیونکہ موحد تھے، کیونکہ توحید پرست تھے، کیونکہ ابراہیم نے توکل کس پہ کیا تھا؟ اللہ پہ کیا تھا۔ کبھی یہ نہ کہو کہ مولانا میرے اس کام کرنے سے سوسائٹی میں کیا فائدہ ہوگا، فائدے اور نقصان کو نہ دیکھا کرو، تو صرف اپنی ڈیوٹی کو نبھایا کرو۔ تمہارا کام ہے اپنی ڈیوٹی کو نبھانا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور اتنی بڑی آگ جب بھڑک رہی تھی تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چڑیا ہے جس نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہوا ہے اور ابراہیم کی آگ کے اندر پھینکے جا رہی ہے۔ میں نے کہا چڑیا تیری چونچ میں پڑے ہوئے پانی سے ابراہیم کی آگ تو نہیں بجھے گی؟ کہا کہ جبرائیل میرا کام نہیں آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، میں تو وہی کروں گی جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میں نے وہی کرنا ہے جو صحیح ہے، میں نے غلط کا ساتھ نہیں دینا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم نے صحیح کا ساتھ دینا۔ ایک لفظ اور ربط مصیبت، دیکھیے جب ہم کہتے ہیں یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، واللہ اگر عقل نکال دو، آج کیوں دو مسلمان آپس میں بات نہیں کر پاتے؟ تعصب کی وجہ سے۔ آج دو لوگ آپس میں، مطلب اگر کوئی میرے نظریے اور میری تھیوری اور میرے اوپینین کو ایگری نہیں کرتا میں اس سے لڑ پڑتا ہوں، تو آپ کیسے مسلمان ہو؟ بیوی شوہر کو کہے کہ جناب آپ غصہ بہت کرتے ہو، پھر میں غصے میں بولوں میں غصہ کب کرتا ہوں؟
ہاں، شوہر بیوی کو بولے کہ آپ میری بات کو نہیں مانتی، اور بولے میں کب آپ کی بات کو نہیں مانتی؟ واقعاً ہم مسلم بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلم جو اللہ کو ایکسیپٹ کرے، جو اہل بیت کو ایکسیپٹ کرے، مسلم وہ جو اپنی بات کو آگے نہ رکھے، اللہ کی بات کو آگے رکھے۔ ہاں، مجھے خدا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس پہ سوچ سکتا ہوں، فکر کر سکتا ہوں۔ قرآن اگر کوئی حکم دے رہا ہے میں نے اس کو ایکسیپٹ، وَسَلِّمُوا تسلیما، تسلیم ہو جانا ہے آپ نے۔ لیکن ہمارے درمیان بھی تعصبات ہیں، وہ قومی تعصب، وہ بیٹے کے لیے، وہ بیٹی کے لیے، وہ خاندان کے لیے، وہ نسل کے لیے۔ یہ تعصب ایک آگ ہے، ایک دیمک ہے جو انسان کے ایمان کو جلا دیتا ہے۔ میں نے کہا بار برف جمی ہوئی ہو، اس کو گرمی دو گے پگھل جائے گی۔ ذکر اہل بیت اس گرمی کا کام کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے تمہاری جمی ہوئی فکروں کو یہ ذکر پگھلا دیتا ہے۔ آپ کو بلایا اسی لیے جاتا ہے کہ جناب یہاں آؤ، بیٹھو۔ جو جمود تمہاری فکر کے اندر جمع ہوا ہے اس کو ذکر سیدہ سے پگھلانے کی کوشش کرو۔ کیوں فرمایا؟ حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ نے ذکر حسین میں وہ حرارت رکھی ہے، یہ حرارت کبھی نہیں بجھے گی تا قیامت چلتی رہے گی۔ مطلب ہم جو جم چکے ہیں، یہ ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے جو ہماری ایک ایسی گرمی اور حرارت ہے جو انسان کے جمود کو پگھلاتا ہے۔ اسی فرش ازا سے ہم نے اتنے لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا، برسوں سالوں کی عادتیں ہم نے، ایسے لوگ جو طلاق کے قریب تھے لیکن ایک مجلس نے اتنا اثر ڈالا، کیونکہ ہماری ناراضگیاں بھی ہماری بری عادتوں کی وجہ سے، ہمارے ضد کی وجہ سے، ہماری انا کی وجہ سے، ہمارے گھروں کے بگاڑ بھی ہماری اپنا غرور، ہمارے اپنے تکبر، ہماری اپنی ضد کی وجہ سے۔ جب ہم اپنی ضد چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم کو مانیں، کوئی بھی رشتہ جب ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ ذہن میں رکھیں، یہ ٹاپک کل کا ہے، میں آج اس کو چھیڑوں گا نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرو، اس کو عربی میں بولتے ہیں عقد۔ میں نے گاڑی خریدی، آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دیے، یہ عقد ہے۔ اب جب آپ عقد کرتے ہو تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اتنے دن میں واپس کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ جب کوئی شادی کرتا ہے تو اس کو بھی عقد بولا جاتا ہے، جس کا کانٹریکٹ۔ آپ شادی کرتے ہو، کسی کے ساتھ کانٹریکٹ بنا رہے ہو، اور جب کانٹریکٹ بنا رہے ہو اس کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ کچھ کنڈیشنز مرد رکھ سکتا ہے، عورت رکھ سکتی ہے، کچھ کنڈیشنز خدا نے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، ان کنڈیشنز پہ نو کمپرومائزڈ ہے۔ کچھ کنڈیشن ایڈیشنل کنڈیشنز ہیں، جیسے حق طلاق مرد کے پاس ہے، عورت شروع میں بول دیتی ہے کہ میں یہ رائٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں، بٹ یہ رائٹ آف اس مرد کا رائٹ ہے، وہ دے یا نہ دے۔ اگر وہ سرنڈر کرتا ہے، کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کنڈیشن آپ اس میں کیا کرتے ہو؟ ایڈ کر دیتے ہو۔ لیکن جو بیسک کنڈیشنز ہیں وہ اللہ نے بتا دی ہیں۔ the first کنڈیشن، کمائے گا مرد، مطلب عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے، مرد کمائے گا۔ عورت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا تربیت، بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت۔ ابھی ٹاپک لمبا، اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ جو بھی رشتہ بناتے ہو اس کو عقد بولا جاتا ہے، کانٹریکٹ ہے۔ اس کانٹریکٹ کے توڑنے کا نام ہے ڈائیورس۔ آپ اس کانٹریکٹ کو کیا کرتے ہو؟ توڑ دیتے ہو۔ دین اگین اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اب جب میں کوئی کانٹریکٹ کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں، میں نے الہی کنڈیشنز پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کانٹریکٹ کر لوں دین بولوں اب میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ یہ پھر بغاوت ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ جب آپ بولتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا کانٹریکٹ، اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہو، محمد رسول اللہ کانٹریکٹ کر رہے ہو، علی ولی اللہ، اہل بیت کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہو۔ بیعت ایک کانٹریکٹ ہے کہ مولا آپ میرے جان کے، میرے مال کے، میرے نفسوں کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ یہ کانٹریکٹ ہے۔ اب جب کانٹریکٹ کر لیا میرے عزیز، اب ذمہ داری ہے۔ اسکول میں داخلہ لینا نہ لینا یہ آپ کی مرضی ہے، بٹ جب آپ نے ایڈمیشن لے لی، اب آپ کس کے رولز کو فالو کرو گے؟ اسکول کے رولز کو فالو کرو گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن جب دین میں داخل ہو گئے اب جبر ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے مسلمان بننا ہے نہیں بننا، لیکن جب تمہاری عقل نے تجھے بتایا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اور محمد اس کا سچا نبی ہے اور علی اس کا سچا امام ہے، جب ایڈمیشن لے لیا، اب کس کے کہنے پہ زندگی گزارنی ہے؟ اب ان کے کہنے پہ زندگی گزارنی ہے۔ میں مزاحاً بعض مومنین کو کہتا ہوں جب ہمارے مردے مر جاتے ہیں تو ہم ان کو قبروں میں دفناتے ہیں، اور شیعہ بالاخص ان کے کاندھوں کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع وافہم، سن اور سمجھ،
5 منٹ کے لیے سوچو، جو مر گیا وہ سنے گا کیا؟ جس کا سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے لے کر آیا کہ باڈی از ایکسپائرڈ، یہ ایکسپائر ہے، مطلب اب اس کی کان کام نہیں کر رہے، اب اس کا دماغ اور برین ڈیڈ ہو چکا ہے، کام نہیں کر رہا، اس کا ہارٹ ابھی چلتا نہیں ہے، میں اس مردے کو ہلا رہا ہوں، اسمع وافہم، سن سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا تیری کتاب کون سی ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ میں نے کسی جوان کو کہا، مجھے یہ بتاؤ دنیا کی ایک یونیورسٹی دکھاؤ جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ لیک کر دے، ایک اسکول دکھاؤ مجھے جو بچے کو بولے کہ کل ہم آپ سے یہ ایگزام لیں گے، یہ 4 اس کے کوشچنز ہیں، دین یہ 4 آنسرز ہیں۔ میں نے کہا یہ تو چیٹنگ ہے بھائی، دنیا کی کوئی یونیورسٹی بھی اتنی چیٹنگ نہیں کرے گی، یہ کیسی چیٹنگ ہے کہ ہم ابھی مرے نہیں، ہمیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے تجھ سے یہ پوچھا جائے گا، اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے سمپل سے کوشچنز ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے یا علی کہے، اس سے بولے تمہارا امام کون ہے، وہ تو بول دے گا علی یو امامی۔ جو رمضان میں قرآن کے سپارے پڑھے، اس سے پوچھا جائے گا کتاب کون سی، کہے گا قرآن کتابی اللہ ربی محمد نبی، کہ بس فرفر جواب اور سیدھا جنت۔ اتنا آسان معاملہ ہوتا، جب تجھے بھی پتا ہے پرچہ لیک نہیں کرنا، خدا کو نہیں پتا۔ دراصل یہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا، اس مردے کے اوپر جو زندہ کھڑے ہیں نا، ان مردوں کو ہلایا جاتا ہے۔ اتنے مردوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی میں زندہ نہیں ہوتا۔ جب کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ بابا قبر میں یہ سوال ہوئے، آنسر دیے، کہ بیٹا دیے، کیا ہوا؟ کہ جب مجھ سے پہلا آنسر ہوا نا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے، میں نے کہا قرآن، کا آنسر کا دینا تھا اور وہاں سے ان کا مجھے مارنا تھا۔ کہ اتنا ملائکوں نے مجھے اس آنسر پہ مارا کہ مجھے شک پیدا ہوا کہیں میں غلط آنسر تو نہیں دے رہا۔ پھر کہا چل یہ بتا امام کون ہے، میں نے کہا علی کا، پھر مارا مجھے۔ نبی کون ہے، میں نے کہا محمد کا، پھر مارا مجھے۔ میں نے کہا مجھے بس اتنا بتاؤ، رانگ آنسر دے رہا ہوں کہ نہیں آنسر صحیح دے رہے ہو پر بات غلط کر رہے ہو؟ کہ کیا مطلب؟ کہ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو تم نے زندگی قرآن پہ گزاری کیوں نہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر امام تیرا علی تھا تو زندگی علی کے کہنے پہ کیوں نہیں گزاری؟ یہ کیسا آنسر تھا کہ مجھے نہیں پسند، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری مرضی یہ ہے۔ اگر اللہ تیرا رب تھا تو تم نے اس کی ربوبیت میں زندگی کیوں نہیں گزاری؟ وہاں دیکھا جائے گا واقعاً جس نے کہا قرآن میری کتاب ہے، قرآن پہ چلا کہ نہیں، علی میرا امام ہے، طرز زندگی علی جیسا تھا کہ نہیں، محمد میرا رسول ہے، اللہ پوچھے گا۔ پھر تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ کیا یہ سجدے اللہ کی دربار میں خریدے جائیں گے؟ کہ نہیں، ایک سجدہ شبیر ہے۔ جو وجود جو کہہ رہا تھا وہ اپنے عمل سے بتا بھی رہا تھا۔ کہنا بڑا آسان ہے، آغا قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، یہ دن یتیمی ہے، اہل بیت کے دن ہے۔ اور یاد رکھیے خدا نے ذکر میں شفا رکھی ہے۔ ذکر اہل بیت، ہمارے مراجع اور عرفاء، جب بچے روتے تھے نا امام حسین کے مصائب میں، کربلا کے ایک مجتہد تھے، یہ ان آنسوؤں کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے، اور اللہ نے ان آنسوؤں، کسی اور کے گرے ہوئے آنسوؤں کو آنکھوں کو لگایا تو خدا نے شفا دی۔ یہ ذکر شفا ہے۔ فرمایا اپنے مریضوں کو مجلس میں لایا کرو تاکہ خدا ذکر کے ذریعے ان کو شفا دے۔ کل عرض کی کہ سلام کریں مولا حسین کو، خدا ثواب زیارت امام حسین عطا کرتا ہے۔ کا نشانی یہ ہے جب سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے، یا مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ سب مل کے
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن حسین کی صدا بلند وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اصحاب میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میری عادت ہے مصائب کو سیدہ سکینہ سے شروع کرتا ہوں شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان ان کے بیٹے بھی ذاکر امام حسین تھے فرماتے ہیں مجالس محرم کے بعد ان کے گلے میں تکلیف ہوئی چیک اپ ہوا ڈاکٹرز نے کہا آپ کو کینسر ہے کہنے لگے عباس قمی کے بیٹے اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو آپ کو بات کرنا چھوڑنا ہوگا کہنے لگا میں ذاکر حسین ہوں کہنے لگے اب کوئی کلام نہیں کرنا فرماتے ہیں تقریباً 8 مہینے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی 8 مہینے کے بعد محرم کے دن آئے جو پوری زندگی ذکر حسین کرتا ہو اب اسے ذکر کی اجازت نہ ہو کہتے ہیں 6 محرم تک میں نے صبر کیا 7 محرم آئی بستر پہ لیٹا تھا زار و قطار رونا شروع کیا کہنے لگا مولا حسین لگتا ہے اس ذاکر سے ناراض ہو مولا آپ کے ذکر کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا کہتے ہیں میں سو گیا رو رو کے خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا ایک کمرہ تھا حجرہ تھا مولا حسین کھڑے تھے فرمایا شیخ عباس قمی کے بیٹے اس حجرے میں آؤ میرا نانا رسول خدا تیرا انتظار کر رہا ہے کہتے ہیں دوڑے دوڑے مولا کے قدموں میں گرا ہاتھوں کا بوسہ لیا کمرے میں گیا رسول خدا تشریف فرما تھے رسول کی قدم بوسی کی رسول خدا نے فرمایا شیخ عباس قمی کے بیٹے مجھے حسین کے مصائب سنا میں نے کہا میں جرت کیسے کروں رسول کے سامنے حسین کی مصیبت کیسے پڑھوں
میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں آپ کے سامنے حسین کے مصائب پڑھوں۔ دوسرا یا رسول اللہ میرے گلے میں تکلیف ہے، کم میں کہتا ہوں مجھے سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر گستاخی نہ ہو، مصائب بہت ہیں، کون سی مصیبت سناؤں؟ رسول خدا نے کہا شیخ عباس امی کے بیٹے مجھے سکینہ کے مصائب سنا۔ کہتے ہیں میں نے مصیبت کا بس ایک جملہ پڑھا، رسول خدا غش کھا گئے۔ میں نیند سے اٹھا، پسینے سے شلزار و قطار رو رہا تھا۔ میری ماں دوڑی دوڑی آئی، بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں اس طرح سے میں نے رسول کو مصائب سنائے۔ مومنوں کے لیے کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کروایا، اللہ نے مجھے شفا دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ذکر حسین میں شفا ہے اور سکینہ کے مصائب میں لا علاج بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا بتا تو نے کیا کہا کہ رسول خدا غش کھا گئے؟ کہتا ہے اماں جیسے کہا مجھے سکینہ کے مصائب سنا، میں نے بس ایک جملہ کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ جب بچی کی گود میں بابا کا سر آیا، کہنے لگی بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ رسول خدا غش کھا گئے۔ یا رسول خدا اگر گستاخی نہ ہو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے سنا سکینہ نے تماچا کھایا، آپ غش کھا گئے۔ اللہ جانے جب آپ کی بیٹی زہرا کو ظالم نے تماچا مارا ہوگا تو آپ پہ کیا گزری ہوگی؟ کہتے جب مولا علی سیدہ کو قبر میں اتارنے لگے، کہ جب قبر میں اتارا قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، علی میری بیٹی مجھے دے دے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں علی شرمندہ ہوں، جیسی امانت لی تھی ویسی واپس نہیں کر رہا، یا رسول اللہ پہلو شکستہ ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، چہرے پہ لئی کے داغوں کے نشان ہے، ہاتھوں کی کلائیوں پہ لئی نے تازیانوں سے مارا۔ یا رسول اللہ میں علی شرمندہ ہوں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین